وبرکاتہ۔ مدرسہ سبیل السلام کے عزیز طالبات، منچ پہ تشریف فرما ہمارے ذیلی جمعیت اہل حدیث کشن گنج کے ناظم فضیلت الشیخ جناب زین العابدین سنابلی صاحب، آپ کے جانے مانے اور پہچانے عالی جناب عبد الرحمن صاحب، ماسٹر انیس الرحمن صاحب اور مدرسہ ہادہ کے ذمہ داران، وقت کی کمی ہے اور ہمیں زیادہ بولنے کی اتنا یہ نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے بیچ میں آیا ہوں تو دو چار باتیں ہی عرض کر کے جانا مناسب سمجھتا ہوں۔ ویسے آپ لوگ مدرسۃ البنات کے طالبہ ہیں، بہت خوش نصیب ہیں۔ دوسرے عورتوں کے بنسبت، دوسرے لڑکیوں کے بنسبت آپ کا مقام بہت ہی اونچا ہے، چونکہ آپ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بہت محنت و مشقت کے ساتھ میں مدرسے میں اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں تاکہ آپ مکمل انسان بنے، مکمل عورت بنے، آپ کے اندر میں دینی تعلیم ہو، دین ہو۔ اس لیے آپ یہاں کی جو بھی پریشانیاں آپ کے ساتھ میں آتی ہیں، آپ اس کو بخوبی قبول کر رہے ہیں اور مدرسے میں رہ رہے ہیں۔ مدرسے کی زندگی خوب مشکل نہیں تو آسان بھی نہیں ہے، یہاں نیند حرام ہو جاتی ہے، راتوں کو جگنا پڑتا ہے، بہت زیادہ جو ہے اراکین مدرسہ، ذمہ داران مدرسہ کے جو ہے قوانین کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہیں آپ بہت خوش نصیب۔ آج کے دور میں، اور کچھ دن پہلے کی یہ بات ہے، کچھ دنوں سے ہی چل رہا ہے، جہاں پہ جو ہے میڈیا کے لوگ، اخبارات کے لوگ، تمام لوگ یہ جو ہے پھیلانے کو لگے ہوئے ہیں کہ مسلمان عورتیں جو ہے، مسلمان لڑکیاں، وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر صحبت کو اختیار کرنے پر مجبور ہیں یا ہو رہی ہیں۔ یہ بات خوب سچ نہیں ہے، لیکن اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے۔ آخر میں ہمارے علماء اکرام، تمام لوگ جتنے ذمہ داران ہیں، تمام لوگوں نے جو اس کا سروے کیا اور دیکھا تو اس میں پایا گیا کہ ایسی لڑکیاں، ایسی بچیاں جن کے اندر میں دینی تعلیم نہیں ہے، دینی تعلیم کے کمی کی وجہ سے وہ غیر مسلموں کے ساتھ میں یا دوسروں کے ساتھ میں مطلب جا رہی ہیں اور جانے پر مجبور ہو رہی ہیں۔ ہم آپ کو خوش نصیب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دینی تعلیم کی ہی کمی ہے۔ جیسے آپ اس چہار دیواری کے اندر میں، اس مدرسے کے اندر میں، اس بنات کے اندر میں علماء اکرام کا، اساتذہ اکرام کے نگرانی میں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایسی کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ ہماری اس طرح کی بچیاں کوئی غلطی سے بھی اس طرح کا قدم اٹھائے اور دوسرے کے ساتھ میں چلی جائے۔ ایسی وہ لڑکیاں ہیں، وہ بچیاں ہیں، وہ بنات ہیں جس کے اندر میں دینی تعلیم نہیں ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو تعلیم ہے وہ ماؤں کے گود سے ہی دیا جاتا ہے۔ آپ پڑھیں گے، صحیح سے تعلیم حاصل کریں گے، پھر اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے، ہمارے سماج میں بہتر تعلیم کا نظام آئے گا، ہمارے بچے بھی تعلیم یافتہ ہوں گے۔ اور میں آپ کو جو ہے بتاؤں کہ آج کے زمانے میں، آج کا جو دور ہے، یہ دور جو چل رہا ہے، یہاں سب سے زیادہ پسند آپ کو کیا جا رہا ہے؟ میں زیادہ کوئی حدیث قرآن کی بات کہا کر کے آپ کو سمجھا نہیں سکتا ہوں اور آپ سمجھیں گے بھی نہیں، لیکن آپ کی جو مقام ہے، آپ کی جو فضیلت ہے، وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر آپ غور کریں گے، ہم لوگوں کو جیسا معلوم ہے، پتہ چل رہا ہے، آپ کی جو تعریفیں ہو رہی ہیں علاقے میں،
اور جو لڑکیاں ہیں جو تعلیم جگہ جگہ حاصل کر رہی ہیں, جو پڑھ رہی ہیں, اس کے حساب سے آپ کی زیادہ تعریفیں ہو رہی ہیں اور آپ کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہے. بہت بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا, آج کل وہ بول رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اگر بہو چاہیے تو وہ مدرسۃ البنات کی بچی چاہیے, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں, ہم سنتے ہیں کہ بنات کی بچیاں جو ہے نا وہ بہت باادب ہوتی ہیں, بہت ہی باادب ہوتی ہیں, تعلیم یافتہ ہوتی ہیں, گھروں کو سنبھالنے والی ہوتی ہے, ان کے اندر میں پردہ ہوتی ہے, دینداری ہوتی ہے, وہ اکثر نمازی ہوتی ہے, ہے نا. اس لیے جو ہے یہاں تک کہ کالجز کے, یونیورسٹی کے, اسکول کے بھی لوگ آ کر کے ہمارے پاس آ کر کے بولتے ہیں کہ ہمیں مدرسۃ البنات کی بچیاں چاہیے. وہ اس لیے ہے کہ آپ یہ دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں, یہ من جانب اللہ ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ آپ کی فضیلت ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں, آپ کو اچھا سمجھتے ہیں. ہم اچھے ہیں بھی, اور بھی اچھے بننے کی ضرورت ہے, محنت کرنے کی ضرورت ہے. مدرسۃ البنات چاہے مدرسے کے بچے ہوں یا مدرسۃ البنات کی بچیاں ہوں, یہ آج کے دور میں کسی بھی معاملہ میں پیچھے نہیں ہے. ہر ایک کمپٹیشن کو فائٹ کرنے کو تیار ہے, ہر ایک مقابلہ میں حصہ لینے کے لیے تیار ہے, ہر جگہ کھڑے ہو کر کے بے باکی کے ساتھ میں تقریر کر سکتی ہیں بچیاں, بیانات رکھ سکتی ہیں بچیاں. آج دوسرے مذاہب, دوسرے فرقہ کے لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ جو اہل حدیث کی جو بچیاں ہیں, پورے کشن گنج علاقے میں جتنے بھی مدارس ہیں, مدرسۃ البنات ہیں, ان کی جو بچیاں ہیں, ان کی جو بیٹیاں ہیں, یہ بہت حد تک آگے بڑھ چکی ہیں, اور تعلیم میں ان لوگوں کا بہت زیادہ رجحان بھی ہو چکا ہے. یہ آپ کی وجہ سے ہے. آپ جو اس طرح سے مدرسۃ البنات میں آ کر کے تعلیم حاصل کر رہی ہیں, جس کے بنیاد پر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں اس پر عمل ضرور کریں. آپ کی واہوائی, آپ کی تعریفات اور بھی بڑھ جائے گی, اور انشاءاللہ آپ کی وجہ سے ہم اراکین کو, ہمارے جیسے ذمہ داران کو, ہمارے جیسے مولاناؤں کو, آپ کے اساتذہ اکرام کو, ان کو بھی عزت ملے گی. اس لیے آپ ضرور کریں. میں ایک بات کہتا ہوں کہ علم بلا عمل کشجر بلا ثمر, کہا جاتا ہے کہ علم بغیر عمل کے ایسا جیسے درخت بغیر پھل کا, ایسا درخت جس میں پھل نہ ہو اس کو رکھنا بیکار ہے, علم ایسا جس میں عمل نہ ہو تو ان کا علم بیکار ہے, یعنی اس کو کاٹ دینا چاہیے, اس کو رکھنا ہی نہیں چاہیے. تو آپ باعمل ضرور بنیں, آپ عمل ضرور کریں. کئی صدی پہلے کی بات ہے, سب سے زیادہ پاک صاف اور سب سے زیادہ عابدہ زاہدہ عورتیں ہی ہوا کرتی تھی. بھلے آج کے دور میں نہیں ملتا ہے. آپ پڑھ لکھ کر کے عابدہ ضرور بنے, زاہدہ ضرور بنے. آپ کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے وہ بہت بڑے بڑے عالم ہوں گے, ہوں گے, ہے نا, بڑے بڑے جو ہے کتابیں لکھیں گے, وہ کار ہوں گے, اولاد جو ہے وہ پرہیزگار ہوں گے. اس لیے میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ جتنے بھی اس مدرسے کے طالبات ہیں, جو بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے, پڑھنے کے بعد جو ہے جہاں پر بھی آپ جائیں, جہاں بھی رہیں, وہاں اپنے ادارے کا, اپنے ذمہ داران کا, بہت محنت کرتے ہیں آپ کے لیے ذمہ داران, آپ کو پڑھانے کے خاطر میں معمولی تنخواہ میں اساتذہ اکرام آپ کو پڑھاتے ہیں, آپ کو مانوس کرنے کے لیے, آپ کو آدمی بنانے کے لیے, آپ کو انسانیت, آپ کو انسان بنانے کے لیے, آپ کو گڑھنے کے لیے. ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کا سر ہمیشہ اونچا رہے, اس کے لیے آپ کوشش کرتے رہیں. میں اپنی بات کو زیادہ نہیں رکھوں گا. سر آپ کے بیچ میں آیا تو دو باتوں کو رکھا. ہمارے ناظم اعلیٰ جناب زین العابدین سنابلی صاحب ہیں, وہ بہترین طریقے سے, بہترین انداز سے وہ بھی اپنے بات کو رکھیں گے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.